ہاں جی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انسانی تہذیب کا جو ارتقاء ہے وہ اسی بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پہ ہوا تھا، جو کہ ایک ہلالی شکل میں ہے۔ ہلالی شکل میں یوں ہے کہ جیسے آپ اس کا ہلال کا جو کونا ہے وہ سمجھے میسوپوٹیمیا کا علاقہ، اور وہاں سے آپ اوپر سے آئیں تو کچھ تھوڑا سا ترکی کا نیچے والا حصہ، پھر سیریا، بیروت، لیبنان، جورڈن، فلسطین کا علاقہ، اور پھر صحرائے سینا کے اوپر سے جو فلسطینیوں کا علاقہ ہے، غزہ کی پٹی وغیرہ، اور یہ پھر جا کے ملتی ہے مصر کے ساتھ، الیگزینڈریا کے مقام پہ تقریباً۔ تو یہ ایک ہلال سا بنتا ہے، یوں ایک ہلال سا بنتا ہے، اور اس ہلال کا جو کمر ہے اس کمر پہ بحیرہ روم ہے، اور بحیرہ روم سے میرے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ سارا یورپین تہذیب ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ انسانی تہذیب کا ارتقاء تو وہ تقریباً 12,000 سال پہلے ہو گیا تھا، اور میسوپوٹیمیا کی جو تہذیب ہے، جو کہ اصلی انسانی تہذیب جہاں سے کچھ تھوڑا بہت آپ کو تاریخی طور پہ معلومات ملنا شروع ہوتی ہیں، وہ تقریباً 7,500 سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ مصر میں جاتے ہیں تو وہ بھی کافی پرانی تہذیب ہے، یہ اس پورے علاقے میں۔ پھر تھوڑا پیچھے چلے جائیں اگر انڈیا کی تہذیب، تو وہ بھی خاصی پرانی تہذیب ہمیں ملتی ہے۔ لیکن مغرب میں جو ہے یورپین تہذیب، اس کا تو 3,000 سال پہلے تک جو تھا وہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو۔ یعنی اگر آپ ان کی ہسٹری کو کھنگالیں یا ان کے کھنڈرات کو دیکھیں، ان کے آثار کو دیکھیں، تو وہ 2,500 3,000 سال سے پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ یعنی 3,000 سال سے پیچھے جائیں تو وہ تو سارے وہی لگتا ہے کہ وہ ہنٹنگ گیدرنگ کا دور تھا، وہی وہ جو کھالیں پہنی ہوئی ہیں، جانوروں کے ہاتھ میں بھالے ہیں، اور شکار کیا، کھا لیا اور آگے نکل گئے، اور مار دھاڑ، اور یہ اس قسم کا وہی ہنٹنگ گیدرنگ والا جو دور تھا وہ تھا۔ پھر یہ کوئی یعنی اصل میں ان کی جو صحیح تہذیب وہ شروع ہوتی ہے وہ کوئی تقریباً 2,500 کے راؤنڈ اباؤٹ، 2,500 سے 3,000 سال کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں شروع ہوتی ہے، جب خاص طور پہ اس میں بھی پورا یورپ انوالو نہیں تھا، بلکہ یہ جو علاقہ اسی میڈیٹرینین سی کے اندر کا علاقہ ہے، اندر کو نکلا ہوا ہے، یورپ سے یوں اندر کو نکلا ہوا ہے، جو کہ یونان اور اس کے جزائر وغیرہ ہیں، یہاں پہ زیادہ تہذیب تھی۔ جیسے سکندر اعظم بھی اسی علاقے کا تھا، الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں، مقدونیہ کا، وہ یونان کے کا ہی ایک علاقہ ہے، وہ اس کی تاریخ کوئی 2,500 سال پہلے کی ہے۔ پھر جو جتنے آپ فلسفی وہ دیکھتے ہیں پرانے، سقراط بقراط وغیرہ، وہ بھی تقریباً 2,500 سال پہلے کی بات۔ تو 3,000 سال میں تو کوئی جاتا نہیں ہے، یعنی اگر وہ بہت ہی ان کے کھنڈرات وغیرہ بھی کوئی کھودے تو 3,000 3,500 سال سے اوپر نہیں جاتے۔ جبکہ اس طرف جو تہذیب تھی جہاں پہ اصل انسانی تہذیب کا جو ارتقاء ہوا تھا، وہ تو اس سے 7,000 7,500 سال پہلے سے یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے تو بہت بعد میں کام شروع کیا، لیکن ان کا جو یورپین قوموں کا جو اصل عروج ہے وہ 15ویں صدی میں آگے شروع ہوتا ہے، وہ بھی 15ویں صدی کے آخر میں، 16ویں صدی کے شروع میں یوں کہہ لیں آپ، یعنی 1492 عیسوی وہ سال ہے جب کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس دور میں قدرت نے یہ شاید فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کے بعد بنی نوع انسان کی قیادت جو ہے یہ اہل مغرب کے ہاتھ میں ہوگی، خواہ چند صدیوں کے لیے ہو،
تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1500 سے لے کے یعنی تقریباً 500 سال پہلے سے پھر یہ ان کا عروج شروع ہوا ہے، اور پھر یہ بڑھتے چلے گئے 300 سال پہلے تک. اب سے 300 سال پہلے تک ہمارا ہندوستانی تہذیب اور یورپین تہذیب تقریباً برابر تھے، بلکہ ہندوستانی تہذیب ان سے نسبتاً زیادہ بہتر تھی اور زیادہ میچور اور زیادہ تھوڑے امیر لوگ تھے اس زمانے میں. اس کے بعد پھر یہ الٹا کام شروع ہو گیا، وہ ہندوستان اور یہ تہذیبیں، مشرقی تہذیبیں نیچے گرنی شروع ہو گئی ہیں، مغربی تہذیب اوپر اٹھنی شروع ہو گئی ہے. اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، اب اتنی چھوٹی سی ویڈیو میں ساری باتیں تو ہم نہیں کر سکتے. تو یہ 1492 کا وہ سال ہے جی جب کہ یورپ سے مسلمانوں کو یا عربوں کو نکالا ہے انہوں نے، اسپینش لوگوں نے اور پرتگالی لوگوں نے، اور 1492 میں امریکہ دریافت ہوتا ہے. 1492 میں واسکو ڈے گاما راس امید کا چکر کاٹ کر ہندوستان پہنچتا ہے. راس امید مطلب یہ کہ بحر اوقیانوس میں سے نکل کے سیدھا افریقہ کے کنارے ہوتا ہوا پورا نیچے تک جا کے جنوبی افریقہ کے اوپر سے ہو کے تو پھر وہ جاتا ہے. یہ بہت لمبا چکر تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس میڈیٹرینین یہ جو سی ہے یا بحیرہ روم جو ہے، یہاں پہ ترکوں کی بادشاہی تھی. ترکوں کے بحری بیڑے جو تھے وہ کسی کو جانے نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اب کیا کریں، یا تو پھر ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں. تو یوں انہوں نے اس طرح سے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے کولمبس جو ہے وہ ہندوستان کی تلاش میں نکلا اور غلطی سے امریکہ پہنچ گیا تھا، جس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بس اتفاق سے ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بندہ ویسے وہ کوئی طرح وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ انعامات بانٹے گئے کہ نئی دنیا دریافت کے سلسلے میں، تو وہ جو ہوتا ہے نا فلاں کا انعام فلاں کا انعام، تو ایک انعام اس میں یہ تھا جس نے سب سے پہلے زمین دیکھی امریکہ کی، وہ اس کا پہلا انعام. وہ کوئی ایک عام ملاح تھا بیچارہ، تو وہ بھی جو تھا وہ کولمبس نے کہا کہ میں نے دیکھی. وہ اس کا 10,000 یا کتنے وہ جو تھے سکے، وہ اس کو انعام وہ بھی لے گیا. وہ بیچارہ وہ جو ملاح جس نے دیکھی تھی وہ ڈپریشن کے مارے اس نے خودکشی کر دی. تو وہ بندہ ایسا ہی تھا وہ. اچھا جی، باقی انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کسی وقت. اوکے جی، اللہ حافظ.